اچھا، ممتاز قادری صاحب ہیں؟ ممتاز قادری صاحب کو جانتے ہیں؟ مد ذلہ العالی، اللہ تعالیٰ ان کو دائم قائم رکھے. ہماری نیک دعائیں تمنائیں ان کے ساتھ ہیں، اگرچہ ہم مجبور محض ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے دل کے اندر جو اختیاری دعائیں ہیں، فریادیں ہیں، جو محبتیں ہیں، وہ ان کے ساتھ ہیں. ان کو جس جج نے سزا سنائی تھی، اخبارات بھی موجود ہوگا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جج نے کہا تھا کہ آپ شریعت اسلام کے مطابق تو آپ مجرم نہیں بنتے، لیکن پاکستان کے قانون کے مطابق آپ مجرم ہیں، اس وجہ سے میں آپ کو سزائے موت سناتا ہوں. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ جج کے ہیں. اس کا مطلب ہے ان کو پتہ ہے شریعت اور ہے اور دستور ٹھیک ہے، اور پھر دستور کو چلانے والا شریعت کے مقابلے میں کافر نہیں تو دنیا میں کافر ہے ہی نہیں. کتے ملا، شیطان ملا ہے، کفر کی حمایت، پھر ہمارے سامنے تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہرے دار اور پاسبان رکھا ہے. ہم اللہ تعالیٰ ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم دین کے اندر گڑبڑ نہیں ہونے دیں گے. ہم ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم دین کے اندر گڑبڑ نہیں ہونے دیں گے. اللہ تعالیٰ کے سمجھے بات کہ نہیں؟ ہم صوفیاء کے ماننے والے ہیں، اور صوفیاء انبیاء علیہ السلام کے کاملین وارث ہوتے ہیں، اور یہ کامل وارث ہوتے ہیں. جب یہ کامل وارث ہوتے ہیں تو انبیاء دین میں کبھی گڑبڑ نہیں ہونے دیتے، چاہے ان کی جان بھی چلی گئی تھی. جانوں کے نذرانے انبیاء علیہ السلام نے پیش کر دی، لیکن دین میں ملاوٹ نہیں ہونے دی، کفر کو اسلام نہیں بننے دیا انہوں نے. بولو اے. اسی طرح صوفیاء کرام بھی آج اللہ تعالی کے فضل و کرم سے، خصوصاً یہ ہمارے چشتی بزرگ جو ہیں، یہ وہی کام کر رہے ہیں جو انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالی نے لیا تھا، دین کی حفاظت کے متعلق. دین کی حفاظت کے متعلق سمجھ نہیں آئی بات کی. ایک اور کفر بتاؤں مشترکہ سب کا، یہ بدترین کفر ہے، بدترین نظریہ ارتقاء. انسانوں کے متعلق نظریہ ارتقاء ڈارون والا. اسلام نے یہ کہا، سنیے بھائی، اسلام نے یہ عقیدہ اور تصور پیش کیا، اسلام نے یہ عقیدہ اور تصور پیش کیا کہ جب سے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا، انسان اول کی ابتدا سے ہی تہذیب کی ابتدا ہو گئی. تہذیب کی یعنی انسانی تہذیب. کیوں کہ پہلا انسان، ہمیں قرآن پاک یہ بتا رہا ہے، پہلا انسان وہ سیدنا آدم علیہ السلام ہے، اور وہ رسول نبی ہے. جب وہ رسول نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو ان سے ہی انسان کی ابتدا ہوتی ہے، اور انہی سے انسانیت کی ابتدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ صاف فرما رہا ہے کہ ہر چیز کی تمیز اور پہچان اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی، کیونکہ نبی تھے. علم آدم الاسماء کلھا، تمام اعلی اخلاق، تمام عمدہ اخلاق، تمام پسندیدہ عادتیں، تمام پسندیدہ انسان کے اندر جو عادتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ سب کی سب حضرت آدم میں رکھ لی. ایسے ہے نا. تو اس کا مطلب ہے پہلے انسان بھی حضرت آدم اور پہلے مہذب بھی حضرت آدم. پہلے تہذیب والے کون ہوئے؟ اور یہ سلسلہ نبوت چلتا رہا،
اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام اعلی اخلاق اور عادات کی تکمیل ہو گئی تو نبی اکرم نے یہ سچ فرما دیا کہ بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں تو اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تمام انسانی عمدہ پسندیدہ اعلیٰ سے اعلیٰ جو عادتیں اور اخلاق ہیں ان کو پورا کر دوں۔ کیا مطلب کہ اس کے بعد کوئی پھر انسانیت کا خلق اور عادت ممکن ہی نہ ہو۔ رواہ البخاری و مسلم فی صحیحیہما، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تمام اعلیٰ اخلاق، مکارم اخلاق کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ اخلاق، تمام اعلیٰ اخلاق کی تکمیل و تتمیم کے لیے آیا ہوں، بھیجا گیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے پہلے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اعلیٰ اخلاق عمدہ لے کر آتے رہے، لیکن اعلیٰ اخلاق، عجیب بات ہے، اعلیٰ اخلاق کی تکمیل آپ پر ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اب اگر کسی کے اندر کوئی اعلیٰ خلق دیکھتے ہیں تو وہ رسول اکرم سے آیا ہوگا۔ وہ ناممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کے بغیر، ہاں جی، یا یوں کہیے کہ ایسا خلق اور اچھی عادت اور پسندیدہ عادت ایسی، ہاں جی، کہ جس کو تہذیب کہا جا سکے، ہاں جی، وہ رسول اکرم میں نہ ہو اور پھر پیدا ہو، یہ محال ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ تمام تو آپ نے کر دیے سب، اب آگے کم ہو سکتے ہیں، آپ سے بڑھ نہیں سکتے۔ عمدگی اخلاق کی انتہا ہو گئی، علو اخلاق کی اخیر ہو گئی، اب نہایت، اب اس کے بعد کمی ہو سکتی ہے، بیشی نہیں ہو سکتی۔ ہاں جی، بڑھنا ختم ہو گیا، کم ہونا شروع ہو گیا۔ اگر کہیں دیکھتے ہیں آپ کہ اعلیٰ انسان بیٹھا ہوا ہے اس وقت کے اندر حضرت، ہمارے حضرت کی طرح، تو کہنا پڑے گا کہ یار یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کا عکس اور پرتو رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تو فلاں خلق اچھا نہیں تھا لیکن ان میں ہے، جو یہ کہے گا کافر ہے۔ اسی وجہ سے انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب بے شک آپ خلق عظیم پر ہیں۔ معلوم ہوا ہر خلق عظیم میرے آقا کے ماتحت ہے، لہذا کوئی خلق عظیم ہو اور میرے آقا کے پاس نہ ہو یہ محال ہے، اور ایسی بکواس کرنے والا اسلام سے خارج ہے۔ یہی معنی ہے حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ محدث امام بخاری کے شیخ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فرماتے ہیں کہ ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم هو المیزان الاکبر، جیسا کہ اس کو نقل کیا ہے امام عبد الرؤوف المناوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرح شمائل شریف کے اندر آپ فرماتے ہیں ان نبینا صلی اللہ علیہ وسلم هو المیزان الاکبر، فرمایا اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی عادت اور خصلت اچھی ہے یا نہیں، فرمایا نظر کرو رسول اکرم کی ذات میں، اگر ادھر نظر آتی ہے تو پھر سمجھو یہ اعلیٰ ہے، اگر نہیں نظر آتی سمجھو کسی کھاتے کی نہیں ہے۔ کیوں فرمایا اس وجہ سے، فرمایا کہ ادھر دیکھو بھائی، یہ جو مادی چیزیں ہوتی ہیں، مادی چیزیں، اناج ہے، غلہ ہے، ہاں جی، یہ جتنا مادی چیزیں ہوتی ہیں، زم پتھر ہے، کسی اور چیز کو اگر آپ نے تولنا ہے تو آپ کو یہ کنڈے ملیں گے، ہاں جی، یہ کنڈے ملیں گے، ان کنڈوں پر تولا جاتا ہے۔ لوہے کے کنڈے ملتے ہیں، ہاں جی، یہ بازاری کنڈے ملتے ہیں، ان پر تولتے ہیں اشیاء کو، چیزوں کو جو مادی ہوتی ہیں، جسم والی ہوتی ہیں۔ اور بزرگ فرماتے ہیں اگر اخلاق اور عادات کو تولنا ہے، اگر ہاں جی تہذیب کو تولنا ہے، ادھر دیکھ جو آپ کے ترازو شریف کے اندر آئے، سمجھ لے یہ خلق عظیم ہے، اگر نہیں آتا تو سمجھ وہ خلق عظیم نہیں ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جتنا جتنا کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ اور شریعت مطہرہ کی مناسبت سے دور ہوتا چلا جائے گا، حیوانیت کے قریب ہوتا چلا جائے گا، جتنا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور اخلاق عالیہ جو ہیں ان کے قریب ہوتا چلا جائے گا تو سمجھنا انسانیت کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے اندر انسان کامل ہیں کہ جن کے ساتھ کا کائنات میں انسان کامل نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہوگا۔ اب بات کو سمجھیے گا میرے بھائی، یہ جو بات میں نے کہی ہے اس میں کسی کو مومن کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ بولیے، نہیں ہو سکتا۔ اب اگلی بات سنیے، یہ حرام زادے یورپی جو ہیں، یہ حرامی جانوروں سے بدتر انسان نما درندے ان حرامیوں نے بیٹھ کر یہود نصارہ نے، کیونکہ ان کو ضد تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو یہ بیٹھ کر سر جوڑ کر ان حرامیوں نے شیطانی مشورے کیے، اور مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی اگر تم خود عظیم ہونا چاہتے ہو اسلام کی نظر میں قرآن کی نظر میں مسلمانوں کی نظر میں تو تم جانوروں سے بدتر ہو، اگر اب تم عظیم انسان بننا چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو، یہ نظریہ بدلو کہ بھئی تہذیب اوپر سے پہلے دن سے ہی دے دی گئی تھی، اور انبیاء پہلے انسان مہذب تھے اور انبیاء تک تہذیب جو ہے وہ انبیاء تک چلتی رہی، آگے تہذیب جو ہے وہ انبیاء تک کیونکہ مکمل ہو گئی ہے، اب آگے جو ہے وہ تہذیب میں کمی واقع ہو رہی ہے، اور جن کو انبیاء سے مناسبت نہیں وہ حیوان ہیں، لہذا تہذیب اور وحشت میں جو اللہ تعالی نے فرق اور امتیاز کا معیار بنایا، اور اسی طرح انسانیت اور حیوانیت میں جو فرق رکھا اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا تھا، توجہ، وہ رکھا تھا تقوی کو، پرہیزگاری کو، اللہ کی اطاعت کو، اور یہی چیز انبیاء کو پہلے دن سے ملی ہوئی تھی کہ نہیں ملی تھی؟ تو ان حرام زادوں نے سوچا کہ تم ایسا کرو بھئی مہذب اور وحشی میں فرق کرنا ہے، اگر انسان اور حیوان میں فرق کرنا ہے تو تم کا معیار ایک اور رکھو، وہ کیا؟ اوزار، استعمال کرنے کے اوزار، ہتھیار اور دنیا کا ساز و سامان، لہذا جس کے پاس ہوگا اعلیٰ سے اعلیٰ وہ انسان ہوگا، جس کے پاس نہیں ہوگا وہ حیوان ہوگا۔ یہ سازش بنائی، یہ بالکل الٹ کر دیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے قرآن بیان یہ فرما رہا ہے کہ پہلے دن سے پہلا انسان، جس طرح کے پہلا انسان حضرت آدم ہے، پہلے مہذب بھی وہی ہیں، وہ مہذب تھے، غیر مہذب نہیں تھے، وہ وحشی نہیں تھے، وہ تو نبی ہے، رسول ہے، کیونکہ انسانیت کا جو معیار ہے وہ ہے معرفت خدا اور تقوی، وہ ان کے اندر مکمل پایا جاتا تھا۔ تو ان حرام زادوں نے یہ سازش کی کہ تقوی اور معرفت خداوندی کو معیار نہ بناؤ۔ کس کو معیار نہ بناؤ؟ وہ معرفت اللہ کی، دوسرے لفظوں میں یار اللہ تعالیٰ کی فرما برداری۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے انسان نہیں بنتا، تم کہو نہیں جی سامان سے انسان بنتا ہے۔ نبیوں نے اور قرآن نے کیا دیا تھا پیغام ہمیں کہ انسان بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے بنتا ہے، اپنے خالق کی فرما برداری سے بنتا ہے۔ ان حرام زادوں نے یہ تصور دیا نہیں، اوزار اور سائنسی سامان سے بنتا ہے۔ اب انہوں نے انسانی تاریخ جو ہے، انسانی تاریخ کی ترتیب ان حرام زادوں نے کیسے رکھی؟ انہوں نے کہا تاریخ بتاتے ہوئے کہ پہلا دور جو ہے نا، پہلا دور وہ تھا نعوذ باللہ من ذالک، لنگوروں کا، جانوروں کا، اور وہ شکل بنا کر دکھاتے